الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج جمعہ کا دن ہے، 17 رمضان المبارک سن 1442 ہجری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ ہے قریب الختم ہے، ختم ہونے والا ہے، اور اس دوسرے عشرے کے ختم پر تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو آگ سے نجات اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اس آخری اور تیسرے عشرے میں ایک بڑی عبادت اور ایک بڑی رات آنے والی ہے. وہ بڑی رات ہے شب قدر اور لیلۃ القدر. اور اس آخری عشرے کی جو بڑی عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے. تو آج کی اس مجلس میں جمعہ کی مناسبت سے ہم اعتکاف کا معنی اور مفہوم، اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے مقاصد کے بارے میں مختصر سی گفتگو اور چند باتیں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین اور سامعین، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے، سنت مؤکدہ بطور کفایہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا اور اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا. ایک سال کسی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سال اس اعتکاف کی بھی قضا فرمایا. گویا کہ آئندہ آنے والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ تو لغت کے اعتبار سے اعتکاف یہ عکوفن سے نکلا ہے، اور عکوف کا معنی آتا ہے جم جانا اور بیٹھ جانا. اور شرعی اصطلاح میں رمضان کے آخری عشرے اور رمضان کے آخری 10 دن میں سنت کی نیت سے اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اپنے آپ کو پابند کر لینا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. البتہ اس آخری عشرے کے اعتکاف میں اپنی حوائج ضروریہ، استنجا، وضو وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. یہ اعتکاف کا معنی اور اعتکاف کی تعریف ہم نے سنا. اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ تو اعتکاف کا مقصد، اعتکاف کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی چوکھٹ کو پکڑ کر بیٹھ جانا ہے. یعنی بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جم کر بیٹھ جائے کہ جب تک اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ہم آپ کے در کو اور آپ کی رحمت کے دروازے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ ہے اعتکاف کا مقصد. اور ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم اور اللہ تعالیٰ سخی اور اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. وہ کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس مقصد سے بیٹھنے والے کو اور اعتکاف میں اس مقصد سے جم جانے والے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سخی لوگ ہوتے ہیں، جو سخاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اگرچہ ان سخی لوگوں کا دروازہ کسی وقت بند ہو جاتا ہے اور دروازہ بند ہونے کے وقت غریب اور سوال کرنے والے لوگ اس سخی کے دروازے پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سخی کا اور اس امیر شخص کا دروازہ ضرور کھلے گا
اور دروازہ کھلنے کے بعد یہ سخی اور یہ امیر شخص ضرور ہماری مدد کرے گا اور ہمارا سوال پورا کرے گا۔ تو جب دنیا کے اندر سخی لوگوں کا یہ حال ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے والا جب اللہ تعالیٰ کے در پر بیٹھ جاتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور سب سے بڑا سخی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے کے سوال کو اور اس کی نیت کو ضرور پورا کریں گے اور ضرور اسے معاف کریں گے اور ضرور اس کو اپنی رحمت سے عطا کریں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اعتکاف کی چند فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا۔ چنانچہ الترغیب والترہیب حدیث کی کتاب ہے۔ الترغیب والترہیب میں جو حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ غور فرمائیے کہ 1 سال میں بندہ 1 حج کر سکتا ہے، لیکن یہاں 10 دن کے اعتکاف میں اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ کیا ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا کہ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں تو اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جن نیکیوں کو اور جن حسنات کو اور جن نیک کاموں کو وہ بندہ نہیں کر سکتا ہے تو اسے اتنا ہی ثواب اور اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والوں کو جو اعتکاف میں نہیں ہے اور اعتکاف کے باہر ہے، تو ان کے برابر اور ان کی نیکیوں کے برابر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ان نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے جن نیکیوں کو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح الترغیب والترہیب میں ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں بھی اعتکاف کی فضیلت اس طرح آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الحافقین۔ ترجمہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتے ہیں، آڑ بنا دیتے ہیں کہ جو خندقیں پوری دنیا سے زیادہ بڑی اور پوری کائنات سے زیادہ چوڑی ہے۔ اتنی دوری اللہ تعالیٰ اس معتکف اور دوزخ کے درمیان حائل کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اس لیے ان فضیلتوں کے بعد ہمیں یہ شوق پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کو کچھ آگے پیچھے کر کے اور ترتیب بنا کر رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف کریں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے کے چند احباب اور چند لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو سارے محلے والوں کی طرف سے اور ساری بستی والوں کی طرف سے وہ اعتکاف کافی ہو جائے گا، اور ساری بستی والے اور محلے والے اعتکاف
کو چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے اور بستی والے گنہگار ہوں گے. اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے کہ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے. تو یہ چند باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں اعتکاف کے متعلق پیش کر دی گئی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.